آج سے 1400 سال پہلے کا منظر، جب عرب کی زمین سنسان تھی، چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، نہ سبزہ، نہ پانی، نہ کوئی سایہ۔ دن کے وقت سورج کی تپش ایسی کہ لگے جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ لوگ دوپہر کے وقت گھروں سے نکلنے سے کتراتے تھے۔ ریت کے طوفان اکثر اٹھتے اور پورے قبیلے کو دن دہاڑے اندھیروں میں ڈھکیل دیتے۔ لوگ اپنی آنکھوں اور سانس کو بچانے کے لیے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے۔ پانی قیمتی ترین دولت تھی۔ جو قبیلہ کنواں یا چشمہ پا لیتا، وہ اس پر قبضہ کر لیتا اور اسی پر دوسرے قبیلوں کے ساتھ سالہ سال جنگیں چلتی رہتی۔ عرب کا معاشرہ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنی طاقت اور غرور میں رہتا۔ معمولی سی بات پر دشمنی شروع ہوتی اور نسلوں تک جاری رہتی۔ مثال کے طور پر، اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے آدمی کو ذرا سی بات پر مار دے تو سالوں سال تک خون بہتا رہتا۔ ان جھگڑوں میں عورتیں، بچے اور بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے تھے۔ ایک مشہور کہاوت تھی، میرا بھائی چاہے ظالم ہو یا مظلوم، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یعنی انصاف کی کوئی پرواہ نہیں، صرف قبیلے کی حمایت اصل تھی۔ عورت کو انسان نہیں بلکہ ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہونا شرم کی بات تھی۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ رنجیدہ ہو جاتا اور اکثر اسے زندہ دفن کر دیتا۔ قرآن نے اسی منظر کو بیان کیا۔ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم پر مار دی گئی۔ یہ ظلم کا وہ دور تھا جہاں بیٹی کو رحمت کے بجائے بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے نوجوان دن رات شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے سردار مجلسیں سجاتے جہاں شراب کے دور چلتے اور فحش گانے گائے جاتے۔ جوا کھیلنا عام تھا۔ لوگ اپنی زمینیں، جانور، بلکہ حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک جوئے میں ہار بیٹھتے۔ جو ہار جاتا وہ ساری زندگی ذلت میں رہتا۔ خانہ کعبہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہ بتوں سے بھر گیا تھا۔ ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت رکھا تھا۔ کوئی لات کی پوجا کرتا، کوئی عزا کی اور کوئی منات کی۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ لوگ ان بتوں کے سامنے قربانیاں کرتے، ان سے بارش، رزق اور اولاد مانگتے۔ مکے کی گلیوں میں ایک طرف بت پرستی اور شرک کا اندھیرا تھا تو دوسری طرف ظلم و جبر کا بازار گرم تھا۔ لیکن ان تمام اندھیروں میں کچھ دل ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات پر باقی تھے۔ یہ نہ شراب پیتے، نہ بتوں کو مانتے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ ان کو حنفا کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ آنے والے نبی کے منتظر تھے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا سردار حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عزت، روب اور شرافت میں ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ پورا عرب ان کو سردار مانتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت، شرم و حیا والے اور پاکیزہ اخلاق رکھنے والے جوان تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور جھلکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو قریش کی عورتیں خواہش مند تھیں کہ ان سے شادی ہو جائے، کیونکہ سب دیکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے سے نور نکلتا ہے۔ وہ نور دراصل اس عظیم ہستی کا تھا جو ان کے صلب میں تھی۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آخر کار حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے
حضرت عبداللہ کی شادی مکہ کی سب سے نیک اور باعزت لڑکی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی نہایت شریف اور معزز خاتون تھی۔ اخلاق، طہارت اور پاکیزگی میں اپنی مثال آپ تھی۔ شادی کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر مدینے میں بیمار ہو گئے۔ کچھ ہی دن بیمار رہنے کے بعد وہ انتقال فرما گئے۔ وہ وقت کتنا کٹھن تھا کہ ایک دلہن جس کی شادی کو زیادہ دن نہ ہوئے تھے وہ بیوہ ہو گئیں۔ سوچئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن میں اپنی سب سے محبوب ہستی کو رکھا۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا اور کتنا بڑا شرف بھی۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو ان کے دل میں ایک عجیب سکون اتر گیا۔ وہ اکثر خواب دیکھتی کہ ایک نور ان کے بطن سے نکلتا ہے اور شام و یمن کے محلات تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ فرشتے آ کر انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک رات خواب میں ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے آمنہ، تم سب جہانوں کے سردار کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہو۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کی حمد آسمانوں اور زمین میں کی جائے گی۔ کبھی وہ سنتی کہ کوئی کہہ رہا ہے، اس بچے کی بدولت تمہاری عزت بڑھے گی، وہ سچائی، امانت اور رحمت لے کر آئے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر کہتی، مجھے اپنے حمل کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ سکون اور راحت ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ آنے والا بچہ عام نہیں ہے۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد صرف مکہ تک محدود واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری کائنات نے اس کا اعلان کیا۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ فارس کی سلطنت کے زوال کا اعلان تھا۔ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ آسمانوں میں ایک نور ظاہر ہوا۔ جنات اور شیاطین کو آسمانوں سے بھگا دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے بت منہ کے بل گر گئے۔ یہ سب نشانیاں دنیا کو بتا رہی تھی کہ آخری نبی کی آمد قریب ہے۔ اہل کتاب علماء نے اپنی کتابوں میں دیکھ کر پہچانا کہ اب وہ نبی آنے والے ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب وہ میرے پیٹ میں حرکت کرتے تو مجھے لگتا جیسے کوئی روشنی میرے دل میں اتر رہی ہے۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتی کہ ایک نور ان سے نکل رہا ہے اور پورے عرب کو منور کر رہا ہے، اور کبھی محسوس کرتی کہ جیسے بچہ رحم مادر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ ایک دن ایک بزرگ خاتون آئی اور کہا، آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ نبی آخری الزماں ہے۔ ان دنوں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل ہمیشہ سکون اور نور سے بھرا رہتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے تھے۔ پھر وہ بابرکت رات آئی۔ رات کا سماں، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ مکہ کی فضاؤں میں عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرا گھر نور سے بھر گیا۔ میں نے ایک ایسا نور دیکھا جو شام کے محلات تک جا پہنچا۔ ولادت نہایت آسانی کے ساتھ ہوئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے جسم سے نور نکل رہا تھا۔ پورا مکہ گویا خوشبوؤں سے بھر گیا۔ فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ آسمان پر نعرہ بلند ہوا، رحمت للعالمین دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ سب واقعات اس بات کا اعلان تھے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے،
یہ وہ نبی ہے جن کی آمد کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، کیونکہ ان کی آمد صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ بے شک اصل کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں اور دنیا کو وہی نور دکھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔